آج ہم مسیح خداوند کی تبدیلی صورت کی عید مناتے ہیں، اور آج ہم مقدس مرکز کی انجیل، اس کا نامہ باب اور اس کی آیات 4 تا 6 پر دھیان و بیان کریں گے۔ اور پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اور ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ تبدیلی صورت سے ٹھیک پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر یہ ظاہر کرنا شروع کیا کہ وہ بہت زیادہ دکھ اٹھائے گا، بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کے ذریعے رد کیا جائے گا، مارا جائے گا، اور پھر تیسرے دن جی اٹھے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے اس پریشان کن انکشاف نے شاگردوں کے اندر بہت زیادہ خوف پیدا کیا۔ اس خوف کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو ڈانٹا اور ان کے ساتھ ثابت قدم رہنے کا یقین دلایا۔ اس موقع پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے 3 شاگردوں کو ایک بہت قیمتی تحفہ بھی دیا۔ بہت زیادہ سفر، تبلیغ، معجزات اور 12 رسولوں کے ساتھ اپنے دکھوں کے انکشاف کے بعد خداوند یسوع مسیح پطرس، یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ ایک اونچے پہاڑ پر جا کر دعا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان شاگردوں کو غالباً اندازہ ہی نہیں تھا کہ مشکل اور کٹھن سفر طے کرنے کے باوجود جلد ہی انہیں یسوع کی اذیت اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے ذہن نہ صرف پچھلے مہینوں میں خداوند یسوع مسیح کے عظیم کاموں اور معجزات پر، بلکہ آنے والے مصائب کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ پر غور کر رہے ہوں گے۔ جب وہ کشمکش میں تھے تو ان کی حیرت میں اضافہ ہوا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی کسار ویسی سفید نہیں کر سکتا۔ اچانک موسیٰ اور الیاس شریعت اور انبیاء کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے سامنے نمودار ہوئے۔ پرانے عہد نامے کی یہ 2 شخصیات ان شاگردوں کو یہ کہنے کے لیے ظاہر ہوئیں کہ پرانے عہد نامے میں بیان کردہ پیشن گوئیاں اسی طرح پوری ہوں گی جیسے یسوع انہیں بتا رہا تھا۔ شاید یسوع نے سوچا کہ اگر اس کے شاگرد پوری طرح اس کی بات کا یقین نہیں کریں، لیکن موسیٰ اور الیاس کی موجودگی ان کو اس بات کے سمجھنے میں مدد کرے گی۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ اس طرح اگر شاگرد اکیلے خداوند یسوع مسیح کا بات کا یقین نہیں کریں گے، یا موسیٰ اور الیاس بھی انہیں قائل کرنے میں ناکام رہیں، تو آخری امید خود خدا باپ تھا۔ ان شاگردوں کے لیے تبدیلی صورت ایک حقیقی رحمت تھی۔ انہوں نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، لیکن غالباً یہ رحم کا عمل تھا جس نے بالآخر انہیں اس سخت سچائی کو قبول کرنے میں مدد کی جو یسوع انہیں اپنے آنے والے مصائب اور موت کے بارے میں سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آسمانی باپ نے ذاتی طور پر یسوع کی گواہی دی
کہ وہ ہر چیز اور بات جو یسوع نے کہی قابل اعتماد اور قابل بھروسہ تھی۔ جیسا کہ ہم اناجیل اور بہت سی کلیسیائی تعلیمات پڑھتے ہیں جو خدا نے کلیسیا کے ذریعے ہمیں دی ہیں، تو آج سوچیں کہ کیا کچھ ایسی تعلیمات ہیں جن کے ساتھ ہم جد و جہد کرتے ہیں، یا ہماری اپنی زندگی میں ذاتی طور پر کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ خدا ہم سے چاہتا ہے لیکن انہیں قبول کرنا مشکل ہے۔ جب ہم اس کیفیت کا سامنا کرتے ہیں جہاں ہم الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو سن تو رہے ہیں لیکن پوری توجہ سے سننے اور سمجھنے میں دشواری کا سامنا کرتے ہیں۔ اور اگرچہ ہم خداوند کی تبدیلی صورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پائیں گے اور اپنے کانوں سے خدا باپ کی آواز نہیں سنیں گے جیسا کہ ان 3 شاگردوں نے دیکھا اور سنا تھا، اس کے باوجود ہمیں ان سب باتوں پر یقین کرنے کا انتخاب کرنا چاہیے جو خدا نے تبدیل شدہ خداوند موسیٰ اور الیاس کے ساتھ کی۔ آج خدا باپ خود ہم سے صاف اور براہ راست بات کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ یہ الفاظ نہ صرف شاگردوں کی بھلائی کے لیے کہے گئے تھے بلکہ خدا آج ہماری بھلائی کے لیے ہمارے ساتھ وہی الفاظ بول رہے ہیں۔ آج خداوند کی طرف سے شاگردوں کو دیے گئے اس طاقتور تجربے پر غور کریں، اپنے آپ کو اس منظر میں رکھنے کی کوشش کریں تاکہ یسوع کو موسیٰ، الیاس اور باپ کی گرجنے والی آواز کے ساتھ انتہائی شاندار انداز میں تبدیل ہونے کے گواہ بن سکیں۔ ہم خدا باپ کو اپنے آپ سے بھی بات کرنے کی اجازت دیں تاکہ وہ ہمیں بتا سکے کہ اس نے صحیفوں، کلیسیا اور ہمارے اپنے ضمیر کے ذریعے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ خدا کے مکاشفہ کو اجازت دیں کہ یہ ہمیں دل کی گہرائیوں تک قائل کرے کہ ہم نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو تسلیم کریں بلکہ ہر طرح سے اس کی سنیں۔ ہماری تبدیل شدہ خداوند، آپ ہمارے تصور سے کہیں زیادہ جلالی ہیں، اور آپ نے اپنے شاگردوں پر اس جلال کی ایک چھوٹی سی جھلک ظاہر کی تاکہ وہ آپ پر مکمل بھروسہ کرنے میں ان کی مدد کرے۔ ہم بھی آپ پر بہت زیادہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے۔ برائے کرم ہماری زندگیوں سے تمام تر خوف اور ہر قسم کے شک کو دور کر دیں تاکہ آپ کی پاک مرضی پر عمل کرنے میں کوئی چیز بھی ہمارے لیے رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔